When we have actually decided to export, then the next step is targeting the foreign markets. So we will select the countries, a basket of countries, or a specific country where we want to export our products. So before actually exporting our product, we need to know the various segments in that particular market. So یہ جو سیگمنٹس ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مارکیٹ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مختلف گروپوں میں، اور اس پروسیس کو ہم سیگمنٹیشن کہتے ہیں. یہ سیگمنٹیشن کن بیسس پہ ہوگی؟ دیٹ انکلوڈز ایجوکیشن، دیٹ انکلوڈز انکم، ایج، جینڈر، فار ایگزامپل. So they are also called demographic basis. تو اس کی بنیاد پہ اس کو ڈیوائڈ کر کے ہم مختلف گروپس بنائیں گے، اور اس میں سے ایک گروپ سلیکٹ کریں گے جس گروپ نے ہماری پروڈکٹس کو خریدنا ہے، جس گروپ میں ہمارے پوٹینشیل کسٹمرز موجود ہیں، اور اس اسپیسیفک گروپ کو ہم ٹارگٹ مارکیٹ بھی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. واٹ از دا کوانٹٹی آف آور پاسبل ایکسپورٹس. اب یہ ڈپینڈ کرے گا ہماری کیپیسٹی، ہم کتنا بنا سکتے ہیں، کتنی ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس سیگمنٹ کا سائز کتنا ہے، اس سیگمنٹ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ہمارے پوٹینشیل کسٹمر بن سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے علاوہ کچھ اور اہم ایلیمنٹس ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، جیسے کہ ٹیرف. ٹیرف کیا ہے؟ ٹیرف وہ ڈیوٹیز، وہ ٹیکسز، وہ لیویز ہیں جو کہ آپ کسی بھی ملک سے جب پروڈکٹ اپنے ملک میں لاتے ہیں تو آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر ایک امپورٹر ہے تو اس کو بھی مختلف ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں آن امپورٹ، which includes custom duty, excise, sale tax, maybe withholding tax. تو یہ مل کے ٹیرفس بناتے ہیں. تو اب یہ ٹیرفس ویری کرتے ہیں فرام پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ایز ویل. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ریٹ ہو جس سے ساری پروڈکٹس جو ہیں ان کو ٹیکس کیا جائے، بلکہ مختلف اشیاء کے اوپر ٹیرف ریٹ جو ہیں وہ ویری کریں گے. So that you as an exporter needs to know, because ultimately یہ سارے taxes جو pay کیے جائیں گے، یہ جو tariffs ہیں they become the part of the cost of importer and ultimately they have to be paid by the customer. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ملک میں جو چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں اس میں کوئی کوٹا ریجیم تو نہیں ہے. کوٹا سے کیا مراد ہے؟ کوٹا سے مراد یہ ہے کہ کچھ ملکوں نے، جیسے یو ایس ہے یا یورپین یونین ہو سکتا ہے، اس نے اگر اس پروڈکٹ سے، اس اسپیسیفک پروڈکٹ کی جو امپورٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہو مختلف ملکوں میں اور ان کا ایک کوٹا ڈٹرمن کیا ہو. فار ایگزامپل اگر ایک پروڈکٹ 1000 یونٹ امپورٹ ہونی ہے یو ایس اے میں اور اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 10 ملکوں میں اور ان کا ایک پرسنٹیج طے کیا ہوا ہے، تو یو کین ناٹ انکریز فرام دیٹ پرٹیکولر پرسنٹیج. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن وچ اے ایکسپورٹر مسٹ بی ہیونگ. اس کے علاوہ جو ٹیرفس ہیں، ٹیرفس کو ٹریڈ بیریئر کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو چیز آپ نہیں منگوانا چاہتے یا ایک چیز آپ کسی خاص ملک سے نہیں منگوانا چاہتے تو یہ پاسبل ہے کہ آپ اس کا ٹیرف ریٹ بڑھا دیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی چیز انڈیا سے امپورٹ نہیں کرنی تو آپ کہیں گے کہ انڈیا سے اگر یہ پروڈکٹ امپورٹ ہوگی تو اس کی کسٹم ڈیوٹی ڈبل ہوگی. یا اگر آپ کوئی چیز کسی صورت نہیں منگوانا چاہتے تو آپ اس کی اتنا ڈیوٹی رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں اس کو منگوانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نان ٹیرف بیریئرز بھی ہوتے ہیں جس کا تعلق ٹیرف سے تو نہیں ہوتا، ٹیکسز سے تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈسکریج کرتے ہیں اس چیز کی امپورٹ کو. مثلا
کچھ پروڈکٹس ایسی ہو سکتی ہیں جس کے لیے گورنمنٹ نے لائسنس رکھ دیا ہو، کچھ پروڈکٹ ایسی ہو سکتی ہیں جس کے لیے گورنمنٹ نے بالکل ہی منع کر دیا ہو کہ آپ نے یہ نہیں منگوانے، یا کسی خاص ملک سے نہیں منگوانا. مثلا فار ایگزامپل اگر کچھ پروڈکٹس انڈیا پاکستان ٹریڈ میں نیگیٹو لسٹ پہ ہیں تو آپ کسی صورت پہ اس میں تجارت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ لائسنسز ہو سکتے ہیں یا بیوروکریٹک ڈیلیز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے اس پروڈکٹ کی امپورٹ یا ایکسپورٹ کو ڈسکریج کیا جا سکتا ہے. اور جو اہم چیزیں دیکھنے والی ہیں ایکسپورٹ سے پہلے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کلچر کا ہے. کلچر کیا ہے؟ کلچر از دا وے وی لیو. یہ لوگوں کا اکٹھا رہنے کا اور چیزوں کو سمجھنے کا اور بسنے کا جو طریقہ ہے، جو رسم و رواج ہیں، یہ سب مل کر کلچر بناتی ہیں. کلچر کسی بھی جگہ پہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس ملک کے کلچر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہ آپ کے تمام مارکیٹنگ پروگرام کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے، بھلے وہ آپ کی پروڈکٹ ہو، بھلے وہ آپ کا پرائسنگ ڈیسیژن ہو، بھلے وہ آپ کی خاص طور پہ کمیونیکیشن یا ایڈورٹائزنگ ہو. روایات کیا ہیں، ٹریڈیشنز کیا ہیں، اور لوگوں کی بلیفز کیا ہیں. یہ جو ٹریڈیشنز ہیں اور یہ جو بلیفز ہیں یہ بھی بہت اہم ہیں. ٹریڈیشنز جو ہیں اس سے آپ کو فیسٹیولز ملتے ہیں. فیسٹیولز وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں پروڈکٹس کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور بلیف جو ہے وہ عمومی طور پہ ہم اپنی روایات یا مذہب سے حاصل کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو کسی حوالے سے آپ کی بلیفز کو چیلنج کرتی ہو، ویسی پروڈکٹس کا اس ملک میں بکنا ناممکن ہوتا ہے. اور اگر کوئی کمپنی کوشش کرتی ہے تو اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میکڈونلڈ نے جب بیف برگر انڈیا میں بیچنے کی کوشش کی تو اس کو بہت نقصان پہنچا اور اس نے جلد ہی اس کو سمجھ کے بیف برگر کی جگہ ویجی برگر لانچ کر دیا. اسی طرح پروڈکٹ لیبلنگ سے مراد وہ لیبل جو کہ آپ کی فنش پروڈکٹ کے اوپر ہوگا، اس کو سمجھنا، اس ملک کی ریکوائرمنٹس پروڈکٹ لیبلنگ کے بارے میں کیا ہے، یعنی وہ کیا انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو لازمی دینا ہے کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں اس کے لیبل کے اوپر. وہ اس کے بارے میں جو لیجسلیشن ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ لیبلنگ جو ہوگی کس زبان میں ہوگی اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور کیا کیا انفارمیشن، انگریڈینٹس اور پاسبل وارننگز ہیں جو کہ لیبل کو اوپر لکھنا ضروری ہے، اس کو بھی دیکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ریگولیشنز، جس ملک کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے انوائرمنٹل ریگولیشنز کیا ہیں، اور وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے ان انوائرمنٹل ریگولیشنز کو کیا چیلنج تو نہیں کرتی اپنی پریزنٹ شیپ میں. اگر چیلنج کرتی ہے تو پھر آپ کو اپنی پروڈکٹ کے انگریڈینٹ، شاید کانٹینٹس یا پیکیجنگ میں تبدیلی بھی لانا پڑ سکتی ہے.